اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہی حکم عورتوں کو بھی دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں کو بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ عام طور پر آنکھوں سے بہت سے گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن ایک گناہ جو عام ہے اور پوری دنیا میں ہے، اور وہ گناہ ہے ٹی وی کا دیکھنا۔ ٹی وی کا دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا تیزی سے پھیلا جا رہا ہے کہ آدمی اگر نمازی ہے، حاجی ہے، روزہ دار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، پھر بھی وہ ٹی وی دیکھنے سے باز نہیں آتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے عذاب قبر برحق ہے، اور ٹی وی دیکھنے کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں کہ ان کے ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے ان کو قبر کے اندر عذاب ہوا۔ عذاب قبر برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی مرتبہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہودی عورت میرے پاس آئی اور آ کر قبر کا ذکر کرنے لگی اور کہنے لگی قبر کے اندر بھی بندوں کو عذاب ہوتا ہے۔ جب وہ عورت چلی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ فلاں عورت آئی تھی اور کہنے لگی عذاب قبر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں عذاب قبر ہوتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا آپ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب قبر کا ذکر آتا آپ اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگ آپ سے پوچھتے جنت اور جہنم کے تذکرے سے نہیں روتے؟ عذاب قبر کے عذاب سے قبر کی جب بات آتی ہے تو آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب تو باقی آخرت کی منزلوں کے لیے اس کے لیے آسان ہوں گی، اس میں بھی کامیاب۔ جو اس میں پھنس گیا وہ باقی آخرت کی منزلوں میں بھی پھنس جائے گا۔ عذاب قبر برحق ہے۔ ٹی وی دیکھنے کے اندر 3 بڑے گناہ ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ سب سے پہلے اور بڑا گناہ یہ ہے کہ ٹی وی کے اندر گانا ہوتا ہے، اور گانا کا سننا اور اس کا دیکھنا اسلام کے اندر بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ گناہ ہے کہ اس کے اندر آلات موسیقی استعمال کیے جاتے ہیں، اور آلات موسیقی بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں آلات موسیقی کو توڑ دوں۔ آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے، ان کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور ٹی وی کے اندر جو گناہ دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نامحرم عورتوں کو دکھایا جاتا ہے۔ جب تک نامحرم عورتیں ٹی وی میں نہ دکھائی جائیں تو جو ٹی وی کی روح ہے وہ یہی چیز ہے، نامحرم عورتوں کو دکھانا۔ نامحرم عورتوں کو دیکھنا یہ ایک مستقل گناہ ہے، اور یہ آنکھوں سے کیا جاتا ہے۔ یہ 3 بڑے گناہ ہیں جو ٹی وی کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ٹی وی دیکھنے والا ان 3 گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ نمبر 1 گانے کا سننا، نمبر 2 آلات موسیقی کا استعمال کرنا، اور نمبر 3 غیر محرم عورتوں کو دیکھنا۔ جس طرح غیر محرم عورتوں کو ٹی وی کے باہر دیکھنا حرام ہے، اسی طرح ٹی وی کے اندر دیکھنا بھی حرام ہے۔ اور اس پر بڑے عذاب قبر واقعات سننے کے آئے ہیں۔ ایک کتاب ہے ٹی وی اور اس کی تباہ کاریاں، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو کہا ہمارے پاس مہمان آنے والے ہیں، لہذا تم میرے ساتھ افطاری کا سامان تیار کرواؤ۔ لیکن بیٹی کہنے لگی ماں آج اس افطاری کے وقت ایک ایسا پروگرام آیا ہوا ہے، شاید پھر وہ پروگرام نہ آئے، لہذا مجھے پروگرام دیکھنے کی اجازت دیں، میں کام نہیں کروا سکتی۔ اب ماں بار بار کہتی رہی لیکن بیٹی نے بات نہ سنی۔ اب اس نے ایسے کیا، ٹی وی کو اٹھایا اور مکان کی دوسری منزل پر چلے گئے۔ اتنے میں مہمان بھی آ گئے
دسترخوان تیار ہو گیا، سبھی حضرات دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ اب ماں اپنی بیٹی کو بلا رہی ہے لیکن اوپر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، بھائی اپنی بہن کو بلا رہے ہیں، اوپر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، یہاں تک کہ دروازے پہ دستک دی پھر بھی آواز نہ آئی، حتیٰ کہ دروازے کو توڑا گیا، دیکھا کہ وہ مر چکی ہے اور ٹی وی کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اب اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کا وزن بہت زیادہ ہے، لیکن کسی کہنے والے نے کہا بھی ٹی وی کو اٹھاؤ۔ جب ٹی وی کو اٹھاتے تھے تو اس لڑکی کی میت بالکل ہلکی پھلکی ہو جاتی تھی۔ پھر اسی طرح کیا گیا، اس لڑکی کی میت کو بھی اٹھایا گیا اور ساتھ ٹی وی کو بھی اٹھایا گیا، اور پھر اس کو غسل دیا گیا، اس کو کفن دیا گیا، بھی اب اس کا جنازہ اٹھاؤ۔ جنازہ اٹھانے لگے، جب تک ٹی وی نہ اٹھاتے میت نہ اٹھتی۔ اب یوں کیا گیا، آگے آگے ٹی وی ہے، پیچھے پیچھے میت ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں کس طرح رسوا کر دیا۔ پھر قبر کے اندر رکھ دیا گیا اور ٹی وی کو باہر رکھ دیا گیا، اور جب ٹی وی اس کو دفن کر دیا گیا، ٹی وی کو واپس لے آنے لگے تو میت قبر سے باہر نکل پڑی، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا اب یہ ٹی وی بھی اسی قبر کے اندر رکھ دی جائے۔ اب اس میت کو بھی دفن کیا گیا اور ساتھ میں ٹی وی کو بھی اس کے سرہانے رکھ دیا گیا۔ یہ ہے عذاب قبر۔ اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تبلیغی جماعت والوں نے بیان کیا ہے۔ ہندوستان کے اندر ہم موجود تھے، ایک مسجد میں ہم گشت کر رہے تھے کہ ایک نوجوان آیا اور آ کر کہا ہمارے گھر میں ایک لڑکی کی وفات ہوئی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے اس کے ارد گرد ایسی بلائیں اکٹھی ہو گئی ہیں جو آج تک ہم نے نہیں دیکھی۔ تو ہم وہاں پر گئے، ہم نے توبہ استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ رب العزت نے توبہ استغفار کی برکت سے جتنی بھی بلائیں اکٹھی ہو گئی تھی میت کے قریب، وہ ساری کی ساری دور ہو گئی۔ پھر اس کا جنازہ اٹھایا گیا، اب پھر اس کو میت کو دفن کیا گیا۔ تو جماعت والے کہتے ہیں ہم نے اس کے گھر والوں سے پوچھا اس کا کون سا ایسا جرم ہے، اس کا گناہ ہے کہ مرتے ہی عذاب شروع ہو گیا۔ تو ماں نے کہا ویسے تو یہ نماز بھی نہیں پڑھتی تھی اور بھی گناہ ہوں گے، لیکن ایک گناہ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے، اس گناہ کی وجہ سے دنیا کے اندر ہی اسے عذاب دکھا دیا گیا، عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی اور یہ ٹی وی پر بیٹھ کر رقص دیکھ رہی تھی، یہ گانا سن رہی تھی۔ میں نے کہا اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، آپ ٹی وی کو بند کر دیں۔ تو میری بیٹی کہنے لگی ماں ایسا گانا آیا ہے جسے مجھے سننے کی بڑی چاہت تھی، ہو سکتا ہے پھر زندگی میں یہ گانا میں نہ سن سکوں، اذان تو 5 وقت آتی رہتی ہے۔ اس نے اذان کا احترام نہ کیا اور ٹی وی دیکھتی رہ گئی، گانا سنتی رہ گئی، رقص دیکھتی رہ گئی۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے اس نے جو اذان کی بے حرمتی کی تھی اور گانا سنتی رہی، رقص دیکھتی رہی، ٹی وی دیکھتی رہی، مجھے محسوس ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو نگاہ کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، ٹی وی کا دیکھنا بھی نہ دیکھنا بھی نگاہ کی حفاظت کے اندر ہے۔ تو ٹی وی کے اندر بڑے بڑے گناہ پائے جاتے ہیں لیکن ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اب ہماری توبہ ہوتی ہے صرف زبانی۔ علماء کرام نے لکھا وہ گناہ جو ہم کرتے ہیں ان گناہوں کو پھر پھول چھوڑنا بھی ضروری ہے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنا بھی ضروری ہے، پھر جا کر انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے اور انسان کی پکی توبہ ہوتی ہے۔ اب انسان زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہے اور جن گناہوں میں ملوث ہے وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور ان گناہوں کو بھی نہیں چھوڑا اور ندامت بھی نہیں ہے، اور میں ایسے شخص کی توبہ کوئی قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے ٹی وی کے دیکھنے سے، اس لیے کہ اس کے اندر بڑے گناہ پائے جاتے ہیں جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی خود قرآن کریم میں فرما دیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں کو کہہ دے وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام بھی شاہ فرماتے ہیں میں نے 4000 انبیاء کی زیارت کی، ان کی صحبت میں رہا، ان سے تعلیمات حاصل کی۔ سب انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے، وہ یہی فرماتے رہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔